بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کے اس خاص پوڈ کاسٹ میں ہم ایک نہایت اہم اور زیر بحث موضوع غزوہ ہند پر بات کریں گے۔ آج کل سوشل میڈیا پر غزوہ ہند کا کافی تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس موضوع پر رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف عالم دین، مہمان خصوصی مفتی صابر محمود صاحب۔ مفتی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ مفتی حسان صاحب، جزاک اللہ۔ مفتی صابر صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے سامعین کو یہ بتائیے کہ احادیث کی روشنی میں غزوہ ہند کیا ہے اور اس حوالے سے احادیث میں کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ بسم اللہ۔ مفتی حسان صاحب، غزوہ ہند کا ذکر کئی احادیث مبارکہ میں موجود ہے، خاص طور پر دو جلیل القدر صحابہ کرام سے بڑی واضح روایات مروی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا تھا، اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا، اور اگر زندہ واپس آ گیا تو میں آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن مفتی صاحب، عوام میں سب سے بڑا سوال یہ پایا جاتا ہے کہ یہ غزوہ ہند کب واقع ہوگا؟ کیا احادیث میں اس کا کوئی وقت متعین ہے؟ دیکھیے، حدیث میں صرف غزوۃ الہند کا ذکر آیا ہے، لیکن اس کے وقوع پذیر ہونے کے حوالے سے کسی خاص زمانے کی تخصیص یا کوئی صریح نص موجود نہیں ہے کہ یہ کب واقع ہوگا۔ اسی وجہ سے علماء کرام کی اس بارے میں تین مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ وہ تین آراء کون سی ہیں؟ ذرا ہمارے سامعین کی دلچسپی کے لیے تفصیل سے بتائیے۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی اور وسطی دور میں جو غزوات ہوئے، جن کی بدولت ہندوستان ایک عرصے تک دارالاسلام بنا رہا، جیسے محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی کی مارکہ آرائیاں، یہ انہی غزوات کا مصداق ہیں۔ دوسری رائے بعض حضرات کی یہ ہے کہ حدیث میں ہند سے مراد خاص ہندوستان نہیں، بلکہ ہندوستان کی طرف کے علاقے ہیں، جن میں خاص طور پر بصرہ اور اس کے اطراف کا علاقہ شامل ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ اس کا حقیقی مصداق کبھی پیش نہیں آیا، بلکہ یہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وقوع پذیر ہوگا۔ علامہ نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں بھی ذکر کیا ہے کہ ایک جماعت ہندوستان میں جہاد کرے گی، اور جب وہ مال غنیمت لے کر واپس لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام میں نزول فرما چکے ہوں گے۔ ماشاء اللہ، آپ نے تینوں آراء بہت عمدگی سے واضح کر دیں۔ لیکن مفتی صاحب، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ احادیث میں اس کے وقت کو مبہم کیوں رکھا گیا ہے؟ اس میں شریعت کی کیا حکمت ہے؟ بہت اچھا اور فہم و فراست والا سوال ہے۔ اس ابہام میں دراصل امت کے لیے ایک بہت بڑا درس اور حکمت چھپی ہے۔ اسے آپ شب قدر کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ جس طرح شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی تاکہ لوگ رمضان کے آخری عشرے کی تمام تاقراتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، بالکل اسی طرح غزوہ ہند کا وقت بھی متعین نہیں کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور کے مسلمان اس عظیم فضیلت کے حصول کی کوشش کرتے رہیں۔ اب جس دور میں بھی شرعی احکام کے مطابق ہندوؤں سے جہاد ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی امید کی جائے گی کہ اس جماعت کو غزوہ ہند کی یہ عظیم فضیلت حاصل ہوگی۔ بے شک اللہ کی حکمتیں بے مثال ہیں۔ گویا احادیث کا اصل درس یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش اور صلاحیت لگاتے رہیں۔ مفتی صابر محمود صاحب، اپنا قیمتی وقت دینے اور اتنی جامع اور مستند معلومات فراہم کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ مفتی حسان صاحب، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ غزوہ ہند کے حوالے سے۔ امید ہے کہ احادیث کی روشنی میں آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مفتی حسان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔